میں ہوں وسیم امجد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گزارشات۔ میڈیا میں اور سیاست میں مختلف شخصیات کنٹروورشل ہوتی ہیں اور ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی سکینڈل بنتے رہتے ہیں۔ سوشل میڈیا اور ٹی وی میں عامر لیاقت حسین اسی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں اور ان کا کردار یا ان کی شخصیت کے بارے میں مختلف آراء سامنے آتی رہی ہیں اور وہ کسی نہ کسی کنٹروورسی میں شامل رہے ہیں۔ عامر لیاقت حسین نے اپنی زندگی کا آغاز سوشل میڈیا اور ٹیلی ویژن پر ایک عالم آن لائن کے اینکر کے طور پر کیا، جس میں وہ اس موٹو کے ساتھ آئے کہ وہ تمام فرقوں کو اکٹھا کر کے ایک افہام و تفہیم کی پالیسی پہ چلائیں گے اور اختلافی مسائل چھوڑ کر ایسے مسائل کو حل کریں گے جو تمام پاکستان کے مسلمانوں کے لیے کیا دنیا کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنیں گے۔ اسی اسنا میں ان کو وزیر مذہبی امور بننے کا بھی شرف حاصل ہوا اور انہوں نے اس میں اپنی ایک پہلی دفعہ پاکستان میں ایک عید کرائی اور تمام مکاتب فکر کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کی کوشش کی، لیکن شاید جو ان کو مشہوری ہے وہ شاید ان کو راس نہ آئی اور آہستہ آہستہ وہ جو ان کی ہشت پہلو شخصیت ہے اس کے مختلف پہلو نمایاں ہونے شروع ہو گئے اور وہ کنٹروورشل بننا شروع ہو گئے۔ کبھی ان کی ڈگری کا مسئلہ، کبھی ان کی بیگم کی ڈگری کا مسئلہ جعلی ہونے کے بارے میں باتیں شروع ہوئیں۔ پھر انہوں نے ٹی وی کے پروگراموں میں لوگوں کے ساتھ تضحیق کرنے کی کوشش کی اور الٹے سیدھے سوالات کر کے ان کی شخصیت کو ڈیگریڈ کیا۔ عامر لیاقت حسین وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف چیزوں میں انوالو ہوتے گئے، اگرچہ وہ سیاست میں بھی ساتھ آ گئے۔ وہ اپنے مقابلے میں کسی کو کوئی درجہ نہ دیتے تھے اور ہمیشہ دوسروں کو اپنے سے نیچے رکھ کے حاوی رہنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ان کی شخصیت کے بارے میں چند دنوں سے ایک سوشل میڈیا پہ خبریں گردش کر رہی ہیں۔ پہلے کہا گیا کہ عامر لیاقت حسین نے ایک تیسری شادی کر لی ہے، اس کے اوپر بہت ہی شور مچا اور تبصرے کیے گئے۔ پھر خبر آئی کہ عامر لیاقت حسین کی بیوی کے ساتھ ان کے اختلافات ہو گئے ہیں اور ان کے ساتھ سخت سلوک کرتے ہیں، ان کو کھانے کو نہیں دیتے، ان کو عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے اور ان طرح ہر طرح کی اخلاقی اور جسمانی سزائیں دی جا رہی ہیں۔ پھر ایک خبر آئی کہ وہ لڑکی 14 سال کی عمر کی ہے اور جس کے ساتھ انہیں شادی کی ہے۔ یہ سوشل میڈیا کو اس کو خبریں اچھالنے کا موقع مل گیا اور ہر مختلف یوٹیوبر اور اینکر اس چیز کو دیکھے بغیر کہ کوئی ضابطہ اخلاق بھی ہوتا ہے اپنے اپنے تجزیے پیش کرنے شروع کیے اور ہر بندہ ریٹنگ بڑھانے کے چکر میں اپنی ویلاگ سے پہلے کہتا رہا ہے کہ جی میرے چینل کو میں نے خبر بنانے میں بہت محنت کی ہے تو آپ اس کے اوپر ضرور اس کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ کیا یہ ایک تجزیہ تھا حالات کا یا ایک بندے کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی؟ اس کی شخصیت کیا ہے؟ تمام اینکرز جو ہیں وہ اپنے آپ کو عاشق رسول اور اسلام کا پیروکار کرنے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن کیا وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو کسی کے بارے میں جھوٹی بات کرتا ہے تو وہ تہمت ہے۔ جب صحابی نے پوچھا کہ اگر کسی کی سچی بات کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ کسی کے بارے میں سچی خبر پھیلائیں گے تو وہ غیبت کے زمرے میں آتا ہے، اور قرآن کریم کہتا ہے کہ غیبت جو کرتا ہے وہ اسی طرح ہے جیسے اپنے کسی مسلمان بھائی کا مردہ مسلمان بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ تو یہ جو خبریں آ رہی ہیں، کیا انہوں نے کبھی اس چیز کو سوچا ہے، گریبان میں جھانکا ہے کہ ہم کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں شامل ہو رہے ہیں اور اس کے اوپر تبصرے کر رہے ہیں؟ اگر ان کی بیوی نے آپ کے پاس کوئی شکایت کی ہے تو اس کو اچھالنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کو دنیا میں خبریں دینے کی کیا بات ہے؟ اپنے تجزیے اور مرچ مسالہ لگانے کی کیا بات ہے؟ یہ مرچ مسالے لگانے والی بات ہو رہی ہے۔ کیا آپ کسی کے گھر برباد کر رہے ہیں؟ اگر آپ کسی کے گھر برباد کر رہے ہیں تو کل آپ کا گھر کے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی بیوی شکایت لے کے بھی آئی ہے تو ایز اے انسان آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ کو اس کو رستہ دکھائیں جہاں وہ انصاف حاصل کر سکتی ہے۔ پاکستان کی عدالتیں آزاد ہیں اور قانون بھی موجود ہے، عورت کے ساتھ زیادتی ہو تو خلا لے سکتی ہے، مرد اگر نہیں رہ سکتا تو اس کو طلاق دے دے گا۔ لیکن کیا اب یہ بات کرنی کوئی اچھی لگتی ہے کہ
کہ جی عامر لیاقت نے بیوی کے ساتھ یہ کیا، بیوی نے یہ کیا، اس کی آڈیو ویڈیو لیک ہو رہی ہیں اور سوشل میڈیا چل رہی ہیں، یہ سخت گناہ کے زمرے میں آ رہے ہیں۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ اس کو کوئی پروگرام نہ کیا جائے، لیکن آج جب میں نے صبح عامر لیاقت حسین کی ایک ویڈیو دیکھی جس میں وہ رو رو کر اپنی بے گناہی کا اقرار کر رہے تھے اور ساتھ ہی اس کی عمر کے بارے میں اور مختلف باتوں کا ذکر کر رہے تھے کہ فلانے شخص سے میرے بارے میں پوچھ لیں، فلاں شخص سے میرے بارے میں پوچھ لیں، میں تو بندہ ہی بڑا ٹھیک ہوں، میں تو بڑی لوگوں کی مدد کرتا ہوں۔ مدد کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، یہ ان کا ذاتی فعل تھا، اس میں کوئی شک نہیں، انہوں نے بہت خدمت کی ہوگی۔ اور انہوں نے 4 باتیں بہت امپارٹنٹ کی۔ انہوں نے کہا جی ایک تو میں دین اسلام کا پیروکار ہوں اور اس پہ بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا، میں عاشق رسول ہوں، میں نبی کے وسلم کو ماننے والا ہوں۔ تیسرا نے کہا ان ہستیوں کے بعد میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں اور میں اپنی ماں کی باتوں کی کو اہمیت دیتا ہوں۔ چوتھا نے کہا کہ سیاست تو آنی جانی چیز ہے، پارٹیاں بدلنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، نظریات بدلتے رہتے ہیں، دین نہیں بدلنا چاہیے، نظریات بدلتے رہیں گے۔ یہ 4 باتیں انہوں نے کی۔ پھر انہوں نے جس طرح رونا کیا ہے اور رو رو کر انہیں اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، ساتھ ہی انہوں نے مختلف لوگوں کے بارے میں کچھ ٹانٹنگ باتیں بھی کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں سے میری گواہی بھی لے لیں، تو آپ کیا آپ کے ذاتی کردار کو، آپ کے اندرونی معاملات کو میر شکیل الرحمن، لکھانی، حامد میر، شاہزیب خانزادہ یا کوئی اور اینکر جن کے باپ نے نام لیا، آسمہ شرازی کا نام لیا، وہ اندر کے حالات جانتی؟ یہ انسان اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، کیونکہ تنہائی میں اور کوئی نہیں ہوتا، آپ کا اللہ ہی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو وہ آپ دیکھ لیں کیا کیا ہے۔ عامر لیاقت صاحب، آپ اگر اپنے گریبان میں جھانکیں تو آپ کو بہت ساری زیادتیاں نظر آئیں گی، اور یہ مکافات عمل بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو۔ آپ نے جب پروگرام شروع کیے تو شروع تو آپ بڑے نیٹ کلین طریقے سے آئے، لیکن پھر آپ نے کنٹروورسی شروع کر دی اور آپ نے ٹی وی چینل پہ آ کے مختلف فرقوں کو آپس میں لڑانے کی باتیں کی، اختلافی مسائل کو ہوا دی۔ پھر آپ نے ایک اور پروگرام کیا جس میں آپ نے اہل حدیث علماء کو بلا کے ان کی کافی تذییع کی اور ان کے ساتھ آپ نے کنٹروورشل باتیں کی اور ان سے معافیاں تک منگوائی۔ ہر بندے کا اپنا نظریہ اور عقیدہ ہوتا ہے۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا ہونا ضروری ہے، اس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اگر جب اختلافی بات چھیڑیں گے تو ظاہر ہے جو بھی اپنے عقیدے کے پیروکار ہے وہ اپنے عقیدے کے بارے میں بات کرے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سنی علماء غلط ہیں، سنی علماء اپنے بالکل ایمان پہ پکے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں امپلیمنٹیشن کس طرح ہوتی ہے، لیکن کیا جب آپ بٹھا کے 1-2 چیزوں کو لڑانے کی بات کرتے ہیں تو کیا اس کے کسی کا دل نہیں دکھا ہوگا؟ آپ نے جب رمضان ٹرانسمیشن یہ مقدس مہینے میں آپ کو دین اور ایمان کی باتیں کرنی چاہیے تھی، لوگوں کو اس مہینے کا احترام سکھانا چاہیے، اس میں عبادت سکھانی چاہیے تھی، سخاوت سکھانی چاہیے تھی، وہاں آپ نے ایسے پروگرام کیے جو اس رمضان کے تقدس کے ہی خلاف تھا۔ آپ نے عورتوں اور لڑکیوں کے ساتھ جس طرح معنی خیز ولگر قسم کی باتیں کی، کیا وہ کسی چینل کے زمرے میں یا کسی ضابطہ اخلاق کے اندر نہیں آتی تھی؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے چینلوں نے اب کام دینا بند کر دیا ہے۔ کام اس لیے بند کیا ہے کہ آپ نے کیا کچھ کیا ہے، آپ نے کس کس کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے۔ کیا آپ بول گئے ہیں جنید جمشید کو جو ہتھیارے کے حادثے میں ایک ناگہانی موت آئی ان کو اور وہ شہادت کا درجہ پا گئے، آپ نے ان کے بارے میں کس طرح کی باتیں کی، کیا کیا الزامات لگائے؟ اس کے بعد آپ نے دوسرے میں نے جو فرقہ واریت کی بات کی، پھر آپ نے اپنے چینل کے اوپر اور اخباروں میں جو کالم لکھتے تھے وہاں آپ نے کنٹروورشل باتیں کی اور لوگوں کو اکسایا اور مختلف فرقہ واریت کو ہوا دی اور لوگوں کو قتل تک کرائے، حملے تک کرائے، املاک تک لوگوں کی تباہ ہوگی۔ تو کیا جب آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے دل دکھاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے انی معینہ من ہرادہ خانہ کا، میں اپنا بدلہ خود لیتا ہوں جو تیرے بندوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ تو یہ جو زیادتیاں آپ کرتے رہے ہیں، آپ کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیا مکافات عمل کرتے کرتے یہ چیزیں اکٹھی ہو کے آپ اس بیوی پہ آئیں گے۔ آپ لوگوں کی گواہی مت لیں، آپ اللہ کے سامنے جائیں اور اس سامنے استغفار کریں اور جن لوگوں کے دل دکھائے ہیں ان کی لسٹ بنائیں اور یہ ان کے پاس جا کر یہ کہیں کہ معافیاں مانگیں، چاہے وہ آپ کا ان کے ساتھ مذہبی اختلاف ہے، نظریاتی اختلاف ہے، سیاسی اختلاف ہے، اس کو دور کریں، اللہ ہی معاف کرنے والا ہے، ورنہ اگلے جان شاید حقوق العباد کے زمرے میں آ کے وہ بندے آپ کو معاف نہیں کریں گے، تو آپ کی کتنی بھی نیکیاں ہوں گی تو اللہ میاں معاف نہیں کرے گا۔
ایک اور بات آپ نے کی کہ میں فوج کے ساتھ محبت کرتا ہوں. کون سا پاکستانی ایسا ہے جو فوج کے ساتھ محبت نہیں کرتا؟ فوج ہماری محافظ ہے، فوج پاکستان کو بچانے کے لیے سرحدوں کی محافظ ہے، لیکن ہر شخص آزاد ہے، ہر شخص کو برابری کا درجہ حاصل ہے. آپ نے بوٹ پالش کرنے کی بات کی ہے، کیوں آپ نے آپ کو گرا رہے ہیں؟ فوج ایسی گھٹیا کام نہیں کروانا چاہتی، ان کا ایک وقار ہے، اس کو وقار کو قائم رہنے دیں. اس طرح کی باتوں سے عزت نہیں بڑھتی. پھر آپ نے ایک اور الزام لگا دیا کہ عمران خان کو میں نے چھوڑ دیا تو عمران خان کی پارٹی والے میرے ساتھ کر رہے ہیں. عمران خان کیا، نہ MQM نہ عمران خان، کسی کو ضرورت نہیں ہے، اور ایک عامر لیاقت سے کوئی کسی پارٹی کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا. یہ صرف شاید کسی کی آہ نکلی ہے جو آج آپ کو اس مقام پر لے کے آئی ہے. آپ کے خلاف مختلف الزامات لگتے رہے ہیں، آپ بچتے رہے ہیں، لیکن آج آپ کا رونا ملک چھوڑنے کا بہانہ اور اس کے بارے میں بات کرنا، اس کو چھوڑ دیں. پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ان زیادتیوں کے لسٹ بنائیں اور ان لوگوں کو ڈھونڈیں، ان سے معافی مانگیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، صدقات دیں. سوشل میڈیا پہ وہ اینکرز یا یوٹیوبر جو ان کے خلاف پروگرام کر رہے ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ اس کہانی کو بند کریں اور ایک انسان کی شخصیت کے خلاف بات نہ کریں، اور جو بھی ان کا ذاتی معاملہ ہے اس کو نپٹنے دیں، عدالت نپٹے یا وہ میاں بیوی نپٹے، کیونکہ وہ کوئی بیوی کوئی ان پڑھ نہیں ہے، کوئی جاہل نہیں ہے، وہ اپنا حق حاصل کر سکتی ہے. اگر میرا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہے تو اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ بہت سارے لوگ غیبت اور تہمت کو سمجھ کر اس پہلو سے بچ سکیں اور جو کسی کا دل دکھاتے ہیں اس سے رک سکیں.